میں لگتے ہیں۔ آپ جہاں خراسان کا خیمہ لگا تھا وہاں حاضر آئے اور فرمایا تم میں سے محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ تو جو خراسان کے لوگ تھے انہوں نے بتایا یہ تو اللہ کا بڑا مقرب بندہ ہے، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، بڑا خیرات و اللہ کی راہ میں بڑا مال خیرات کرتا ہے، بڑے عطیات دیتا ہے، صدقات بڑے کرتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں مجھ کو بڑا تعجب ہوا کہ مجھ کو خواب آیا اس کا حج قبول نہیں ہوا، لوگ بتاتے ہیں بڑا مقرب بندہ ہے، بڑے مال و عطیات اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ وہ اس شخص اس وقت وہ ملے گا کہاں؟ محمد بن ہارون بلخی فرمایا فلاں پہاڑ کے کھو میں، فلاں پہاڑ کے اندر وہ اللہ کی ریاضت میں مبتلا۔ حضرت پہنچے، محمد بن ہارون بلخی نفل ادا کرتے، سلام پھیرا، کہا کیسے آپ کا آنا ہوا؟ حضرت مالک بن دینار سے فرمایا آپ کا آنا کیسے ہوا؟ کہا بس یوں ہی آپ سے ملاقات کرنے کے لیے چلے آئے۔ کہا نہیں آپ آنے کی وجہ بتائیے۔ کہا نہیں بس ایسے۔ تو محمد بن ہارون بلخی خود بتاتے ہیں کہ رات میں آپ کو خواب آئی ہوگی کہ میرا حج قبول ہے۔ حضرت فرماتے مجھ کو بڑا تعجب ہوا، اتنی بڑی معرفت اللہ کی، میرا خواب اس کو معلوم کہ رات میں مجھ کو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اس شخص کا حج قبول نہیں۔ حضرت نے فرمایا صحیح بات ہے۔ محمد بن ہارون بلخی خود فرماتے ہیں کہ اے مالک بن دینار، حضرت مالک بن دینار نے اپنا نام نہیں بتایا، پہلی ملاقات ہے۔ حضرت کہتے ہیں میں بڑا متعجب ہوا، میرا نام بھی پتا۔ تو شخص کہتا حضرت یہ میرا 24واں حج ہے۔ تمام ارکان جب ادا ہو جاتے ہیں، طواف وداع کا جب وقت آتا ہے تو ہر سال مجھ کو اللہ کو کوئی مقرب بندہ آ کر یہ بات بتاتا ہے کہ تمہارا حج ہر سال، لیکن میں ہر سال رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ حضرت ہارون مالک بن دینار فرماتے اس کی وجہ کیا؟ کہا حضرت آپ وجہ نہ پوچھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ وجہ ایسی ہے کہ آپ اس وقت مجھ سے نفرت کرنے لگے، آپ جو تعجب کر رہے ہیں اس بات پر کہ مجھ کو اللہ کی اتنی معرفت ہے، تو آپ کو خواب پتا ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں میں اس کے پاس جا کر اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ڈال کر کئی بار عرض گزار ہوا کہ وجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا، کہا کہ اللہ نے ایک وقت میں مجھ کو بڑا مال دیا، بڑی دولت، میں عیاش ہو گیا۔ دنیا کا کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو میں نے نہیں کیا، شراب، جوا، نشہ، ظلم، زیادتی۔ کہا ہمیشہ نشے کی حالت میں رہتا تھا۔ رمضان کے ایام تھے، ماں تندور میں روٹیاں پکا رہی تھی، پورے نشے کی حالت میں میں نے ماں سے روٹی مانگی، عصر کا وقت، ماں نے مجھ کو ایک تھپڑ مارا، کہا خود تو روزہ رکھتا نہیں، کم سے کم روزے دار کا ادب کر، رمضان کا مہینہ ہے، اس وقت تو نہ کھا پی۔ میں نشے کی حالت میں تھا، میں نے ماں کو ایک ہاتھ مارا، ماں جلتے تندور میں گری اور میری ماں فوت ہو گئی، میری ماں گزر گئی، انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے مجھ کو کمرے میں بند کر دیا، بند کرنے کے بعد
बड़ा शोर होता रहा। मेरी माँ तो गुजर चुकी थी, लोग आए, हाजिर हुए, मैं पूरे नशे की हालत में था। मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि मेरे घर में हो क्या रहा। जनाजा हो गया, तदफीन हुई, सुबह हुई। मेरी आँख उस वक्त खुली जब मेरी बीवी, मेरी अहलिया अपना सामान बांध रही थी मेरे घर से हमेशा के लिए जाने की। मेरी आँख खुली, मैंने कहा कहाँ की तैयारी है? तो मेरी बीवी ने कहा मैं उस शख्स के साथ नहीं रहूंगी जो अपनी माँ का कातिल है। कहा क्या हुआ? कहा तेरी वजह से आज तेरी माँ, तूने अपनी माँ का कत्ल किया। कहा कहाँ है मेरी माँ? कहा लोगों ने तो दफन कर दिया। कहा मुझको बताया क्यों नहीं? कहा तेरी माँ ने तलकीन की थी कि मेरा चेहरा इसको न दिखाना। कहा हजरत बस यही वजह है। आँख खुली, होश में आया, कुल्हाड़ी उठाई, जिस हाथ से माँ को थप्पड़ मारा था उसको अलग कर दिया। जितनी दौलत थी, जितना माल था, जितनी जायदाद थी, जितने जानवर थे, सब कुछ अल्लाह की राह में खैरात कर दिया। और हर साल अल्लाह की बारगाह में हाजिर आता हूँ, लेकिन अल्लाह हज कबूल नहीं फरमाता और कोई इबादत मेरी मेरा रब कबूल नहीं फरमाता। हज़रत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं मैंने एक थप्पड़ और मारा। कहा तो इसी काबिल, मैं वापस चला आया। हज़रत मालिक बिन दीनार फरमाते मैं आकर सोया तो रहा, ख्वाब में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत का शर्फ हासिल। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मालिक बिन दीनार, रब की रहमत तो उसके गुनाह से कई गुना ज्यादा वसी है। अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमाएगा क़यामत के दिन। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने अपनी माँ को जलते तंदूर में कत्ल कर दिया, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कैसे फरमाएगा? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मालिक बिन दीनार, अल्लाह इसकी माँ की वजह से आज इसके आमाल को कबूल नहीं कर रहा है, लेकिन कल बरोज़े क़यामत अल्लाह इसकी माँ की वजह से इसकी मग़फ़िरत फरमाएगा। सुभान अल्लाह। तो हज़रत मालिक बिन दीनार फरमाते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस तरह इतना बड़ा गुनहगार, माँ का कातिल, माँ के मकाम में आया, उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा, माँ बाप अगर कुछ कह दे, कुछ कर जाए तो उफ ना करो। माँ का कातिल। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मालिक बिन दीनार कल बरोज़े क़यामत इसकी माँ अल्लाह की बारगाह में अपना मुकद्दमा पेश करेगी। देखिए माँ किस बारगाह में मुकद्दमा पेश कर रही है? अल्लाह की बारगाह में, जहाँ किसी की सुनवाई नहीं होगी, अदल होगा, इंसाफ होगा, जर्रे जर्रे का इंसाफ किया जाएगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं माँ अपनी औलाद के खिलाफ अल्लाह की बारगाह में मुकद्दमा करेगी, वो माँ जो आपको तकलीफ में देखना गवारा नहीं करती। सबसे बड़ी बारगाह में माँ मुकद्दमा दायर करेगी, या अल्लाह मैंने 9 महीना इसको अपने पेट में रखा, अपनी छाती का दूध पिलाया, सुख दुख में रही लेकिन इसको सुख में रखा, तमाम मामलात इसके साथ किए, लेकिन मालिक इसने मुझको क्या सिला दिया? जलते तंदूर में मुझे मार दिया। तो अल्लाह फरमाएगा, ऐ माँ, ऐ औरत, बता इसके साथ क्या किया जाए? कहा मालिक मैंने इसको तो बड़े नाज़ो नियाम में पाला था, बड़े उसने खूबी में पाला था, लेकिन जो मामला इसने किया है इसको सख्त सजा दी। वो माँ जो अपना खूने जिगर पिला के औलाद को बड़ा करती, वो माँ अल्लाह की बारगाह में कह रही मालिक इसने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की, इसको सख्त से सख्त सजा दे। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, जाओ इसको जहन्नम के सबसे निचले तबके में
اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں مالک بن دینار فرشتے اس کو زنجیروں میں باندھ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے، لے جانے لگیں گے، مڑ کے ماں کی طرف دیکھے گا، فرشتے رک جائیں گے، پھر فرشتے آگے لے کے بڑھیں گے، پھر ماں سے کہے گا ماں رحم، ماں رحم نہیں کرے گی، پھر فرشتے آگے لے کے بڑھیں گے، پھر ماں کی طرف پلٹیں گے، اے ماں تیری اولاد کو جلائیں گے، ماریں گے، ہمیشہ کے لیے آگ میں چھوڑ دیں گے، معاف کر دے ماں۔ وہ اولاد جس نے اپنی ماں کو جلا کے مارا تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گی اے مالک اس نے مجھ کو جلایا تھا، میں تو اس کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اے مالک میں معاف کرتی ہوں، چل تو بھی معاف کر دے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمائیں گے اے مالک جہنم میں جانے سے پہلے یہ شخص اس کی ماں کی وجہ سے بخشا جائے گا۔ یہ مقام تھا ماں کا، رحم دل ماں، یہ والدین ہیں ہمارے، عظمت ہے ان کا، مقام ہے ان کا، اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اگر ماں باپ راضی نہ ہو تو اللہ راضی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں اللہ نے ہمیں موقع دیا، سب صاحب ثروت نہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اپنے والدین کو محبت و الفت کی نظر سے دیکھے، کرے کچھ نہ دیکھے، کیا کرے محبت سے دیکھے، اللہ اس کو حج و عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ آدمی لاکھوں کروڑوں لاکھوں روپے خرچ کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، لیکن اللہ اس کو مقام، ماں باپ کا مقام، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، بس اپنی بات کو اسی پہ ختم کروں گا کہ ماں باپ کی اہمیت، عظمت ہم جتنی جلدی سمجھیں اتنا بہتر ہے۔ اور آپ اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیں، آپ اگر اپنے ماں باپ کو سونے کے برابر تول دیں، سونے کے برابر ایک پلے میں سونا رکھیں اور ایک پلے میں اپنے ماں باپ کو رکھیں تو آپ اپنے والدین کے احسان کو پھر بھی نہیں چکا سکتے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر سوار کر کے خانہ کعبہ کے 7 طواف کروائے اور زمین کا یہ عالم تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچا گوشت رکھ دیا جائے تو بھون کر کباب ہو جائے، زمین کا یہ عالم تھا، اتنی تپ رہی تھی زمین۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں تم اپنی ماں کے حق کی بات کرتے ہو؟ اگر تم پوری زندگی اپنی ماں کو اپنے کندھے پر رکھ کر جلتی زمین پر خانہ کعبہ کا طواف کراتے رہو تو تب بھی تم اپنی ماں کا وہ حق ادا نہیں کر سکتے جس وقت تمہاری پیدائش کے وقت اس نے جتنی تکلیفیں برداشت کی ہو، جس نے اس کے جھٹکے لگے ہو، تم اس کے جھٹکے کا ایک جھٹکے کا حق بھی نہیں ادا کر سکتے اور تم بات کرتے ہو کہ تم نے پوری زندگی کا حق ادا کر دیا۔ یہ مقام تھا ماں کا، یہ مقام ہے والدین کا۔ ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے، ہمیں کمی ہے کس چیز کی؟ علم کی، سمجھنے کی۔ ہم اپنے والدین کی عظمت کو سمجھیں، رفعت کو سمجھیں۔ آج ہیں تو ان کی قدر کریں، آج اگر وہ ہیں ہمارے پاس تو ان کی قدر کریں۔ یہ والدین ہیں جو آپ کو جنت تک لے جائیں گے اور یہی والدین ہیں جو آپ کو دوزخ کا ذریعہ بنیں گے۔ دونوں چیزیں آپ کے پاس، انسان کے پاس، یا تو آپ اپنی زندگی کو بہتر بنائیں یا تو بدتر بنائیں۔
آپ کے پاس آپ کے والدین ہیں، آپ اپنی زندگی کو چاہے تو جنت کی طرف لے جائیں، چاہے تو جہنم کی طرف لے جائیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ والدین کی عظمت کو سمجھے، ان کے مقام کو سمجھے، ان کے مرتبے کو سمجھے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔